ایک جنگ کا واقعہ سناتا ہوں جو میرے نبی کے دور میں ہوئی۔ 8 ہجری میں آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو دعوت دینا شروع کی۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ساری قوموں کی طرف نہیں تھے، اس لیے وہ صرف بنی اسرائیل میں محنت کرتے تھے۔ ہر قوم کے لیے الگ نبی تھا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے میں نبی بھیجے۔ بنو اسرائیل کے نبی صرف بنو اسرائیل کے لیے آتے تھے۔ ہمارے نبی تھے لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالمین کے لیے۔ تو آپ نے جو ہمسایہ ملک تھے ان کو خطوط بھیجے کہ ایمان لے آؤ۔ تو 8 ہجری میں آپ نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا اردن کے حکمران کی طرف۔ تو راستے میں موتا ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر عیسائی عربوں کی حکومت تھی۔ عربوں میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان سے محروم رہے، باقی سارے عرب ایمان لے آئے۔ ایک تھے بنو تغلب اور ایک تھے بنو غسان۔ تو موتا پر بنو غسان حکمران تھے عیسائی، تو ان کا اس وقت حاکم تھا شرحبیل بن عمیر الازدی، شرحبیل بن عمر الازدی، شرحبیل بن عمر الغسانی۔ جو میرے نبی کے قاصد تھے وہ تھے حارث بن عمیر قبیلہ ازد کے۔ تو اس نے وہاں سے وہ گزرے تو آگے جا رہے تھے، ان کو پکڑوا لیا، پوچھا کہ کون ہو، کدھر جا رہے؟ انہوں نے سارا بتایا۔ تو سفیر کو قتل کرنا شروع سے ناجائز تھا، غیر قانونی تھا شروع سے۔ اس کی بدبختی اس نے ان کو قتل کروا دیا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ خبر ملی تو آپ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان پر امیر بنایا کس کو؟ غلام کو۔